کیا آپ کو آج بھی وہ جملہ یاد ہے؟ سنو، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال کس نے آپ کی تعریف کی تھی؟ سوچیں، ہاں سوچیں، شاید یاد نہ ہو۔ اور اب یہ بتائیں کہ آج سے 5 یا 10 سال پہلے کس نے آپ کے بارے میں برا کہا تھا؟ ہاں جی، یاد آ گیا نا؟ وہ لمحہ، وہ الفاظ، وہ چہرہ، وہ احساس، سب کچھ واضح ہو گیا جیسے کل کی بات ہو۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ہے آپ کا دماغ۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ کام کیسے کرتا ہے اور آپ کے دماغ نے وہ توہین کیوں محفوظ کر رکھی ہے جبکہ سینکڑوں تعریفیں بھول چکا ہے۔ تو السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل دی مائنڈ ڈیکوڈر۔ آج میں ہوں ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ کہ کیوں آپ توہین نہیں بھول پاتے، آپ کو انسلٹ بری کیوں لگتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آپ کا دماغ منفی باتوں کو کیوں زیادہ یاد رکھتا ہے، ایک جملہ آپ کی شناخت کو کیسے بدل دیتا ہے، بچپن کی توہین آپ کو ابھی تک کیوں سنائی دیتی ہے، اور سب سے اہم، آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ دماغ کا اصل مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کا دماغ آپ کو خوش رکھنے کے لیے نہیں بنا ہوا۔ آپ کا دماغ صرف بنا ہوا ہے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ فرق سمجھیں، 5,000 سال یا 50,000 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد جنگلوں میں رہتے تھے۔ ہر وقت خطرہ، شیر، سانپ اور دشمن قبیلے۔ اگر آپ کے قبیلے میں عزت نہ ہوتی، آپ کو قبیلے سے نکال دیا جاتا، تو اس کا مطلب موت ہوتا تھا۔ تنہا انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے دماغ نے سیکھا کہ سماجی مسترد ہونا خطرہ ہوتا ہے۔ اور آج 21ویں صدی میں جب کوئی آپ کی توہین کرتا ہے تو دماغ میں وہی قدیم الارم بجتا ہے کہ یہ خطرہ ہے، اس کو بھولنا مت۔ اور سائنسی تحقیق کے مطابق بھی امیگڈیلا ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا نام امیگڈیلا ہے، اور یہ آپ کے خوف اور جذبات کو کنٹرول کرنے کے سینٹر کا کام کرتا ہے۔ اور کوئی اور جب آپ کی توہین کرتا ہے تو یہ حصہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کورٹیسول اور سٹریس ہارمون یعنی ایڈرالین ریلیز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، آپ کے جسم میں خون کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے، اور آپ کا جسم فوراً فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ سب 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھتے ہیں اصلی بات، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ دماغ اس لمحے کو خاص طریقے سے محفوظ کیسے کرتا ہے؟ یعنی دماغ یہ سب کچھ محفوظ تو کرتا ہے، لیکن کیسے؟ دماغ کہہ رہا ہوتا ہے یہ اہم ہے، اس کو لانگ ٹرم میموری میں ڈال دو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں یاد رہتی ہیں۔ اب میں آپ کو آپ کے دماغ کے ایک سب سے خطرناک راز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا دماغ نیگیٹیوٹی کی جانب کیوں ہوتا ہے۔ نیگیٹو بایاس کے مطلب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دماغ منفی چیزوں کو مثبت چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، یعنی نیگیٹو بایاس۔ یہ سنتے ہی آپ کو لگتا ہوگا یہ تو غلط ہے، ہمیں ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے۔ بالکل، لیکن دماغ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا۔ وجہ وہی بقا والی۔ سوچیں، اگر آپ نے ایک خوبصورت پھول نہیں دیکھا تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر آپ نے ایک سانپ نہیں دیکھا تو آپ مر گئے۔ مثبت چیزیں اہم ہیں لیکن منفی چیزیں ضروری ہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ ایک منفی تجربے کو متوازن کرنے کے لیے کم سے کم 5 مثبت تجربات چاہیے ہوتے ہیں، یعنی ایک منفی تجربہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں 5 مثبت پازیٹیو پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایک بار کسی نے کہا کہ تم بیکار ہو تو اس کو بلانے کے لیے 5 لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ تم بہترین ہو۔ اب سوچیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو روزانہ 5 مرتبہ تعریف کرتے ہیں؟ شاید کوئی نہیں، لیکن ایک توہین، ہاں جی، وہ کافی ہے۔ لیکن دماغ ہماری معلومات کو پروسیس کرتا ہے، اور وہ بھی منفی۔ لیکن کیسے؟ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے جو آپ کو اچھا محسوس کراتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دماغ کو کوئی برا طرح توہین کرتا ہے تو دماغ اس چیز کو تفصیل سے انالائز کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے، یہ ماضی کی یادوں سے ملاتا ہے، اور یہ مستقبل کے خطرات کا اندازہ لگاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے دماغ کی شناخت پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اب سب سے خطرناک حصہ ہے، توہین صرف الفاظ نہیں ہوتی، توہین آپ کی شناخت پر بھی حملہ آور ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی آپ سے کہتا ہے تم بے وقوف ہو، تم کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتے، تم تو اچھی ہی نہیں لگتے، تم میں کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک رائے نہیں ہے، یہ آپ کے بارے میں ایک سامنے والے انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ آپ کی کسی چھپی ہوئی انسیکیورٹی کے ساتھ جا کر میچ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ دماغ اس چھوٹی سی انسیکیورٹی کو ہمیشہ کے لیے پاس رکھتا ہے اور انالائز کرتا ہے کیا یہ سچ ہے، کیا میں واقعی میرے میں کمی ہے، کیا لوگ واقعی میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، یا میں حقیقت میں ہی ایسا ہوں۔ اور دماغ ان کے جوابات تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دماغ ان سب کو بھولتا بھی نہیں ہے۔
بلکہ دماغ تو وہ ثبوت تلاش کرتا ہے جو اس کی توہین کو سچ ثابت کرے۔ یعنی دماغ خود سے بات کرنے کا خطرہ مول لیتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ بچپن میں کوئی اس کو انسلٹ کرتا ہے تو وہ ان باتوں کو یاد رکھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ بچپن کی باتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ اس ٹائم پہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور جب بچپن میں ہی کوئی آپ کی انسلٹ کرنا شروع کرتا ہے تو آپ سے وہ چیزیں بلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو نہیں بھول پاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو انسلٹ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی ہے، مطلب آپ بھولتے ہی نہیں ہیں آپ خود۔ جی ہاں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کو کسی نے کہا کہ آپ خراب ہیں، بلکہ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کتنی بار کہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس چیز کو کتنی بار سوچا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ریپیٹیشن ہوتی ہیں، نیورل پاتھ ویز ہوتے ہیں، اور جب یہ نیورل پاتھ ویز مسلسل ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک ہائی وے بن جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سڑک۔ یعنی جتنی بار وہ منزل آپ رپلائی کریں گے وہ بار بار آپ کو ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن یاد رکھیں کہ سالوں بعد بھی آپ کو اس کا درد ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا آپ کو اس وقت پہ ہوا تھا۔ اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 10 سال پرانی بات، 15 سال پرانی بات، لیکن جب وہ یاد آتی ہے سیم ویسا ہی درد دوبارہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ فرق ہی نہیں کر پاتا ہے کہ یہ ابھی ہو رہا ہے یا صرف یہ یاد کیا جا رہا ہے۔ دماغ دونوں صورتحال میں صرف ایک ہی چیز کرتا ہے، ریکال کرتا ہے، میگڈیلا کو ایکٹیو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹریس ہارمون کو کہتا ہے ریلیز ہو جائیں، اور آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، جس سے دماغ اور جسم دونوں الرٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ماضی میں جی نہیں رہے ہوتے، آپ اپنے ماضی کو حال میں دوبارہ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے نکلیں، لیکن کیسے؟ اب سب سے اہم حصہ ہے آپ نے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے خود کو چیلنج کرنا ہے کہ کوئی انسان آپ کو برا کہے تو آپ نے فوراً اس چیز کو سوچ کے اینالائز کرنا ہے کہ کیا میں واقعی غلط ہوں، کیا میرے میں واقعی یہ کمی ہے، یا یہ خود سے کہہ رہا ہے۔ آپ نے ریئلٹیز کو چیک کرنا ہے، اگر اس نے صحیح کہا ہے تو آپ نے اس چیز میں خود کو کریکٹ کرنا ہے، نہ کہ اس چیز کو بیاس بنا کے رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، خود کو سمجھانا ہے، دوسروں کی باتیں سننے سے زیادہ سیلف فوکس کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بات آپ کو واقعی زیادہ بری لگے تو اس کو رائٹنگ تھراپی کریں، یعنی اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا، آپ نے اس میں کیسا محسوس کیا تھا، اور آپ اس میں کیسا سوچ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ درد کی ایک آخری حد تک چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کو ایک ماہر کی، ایک پروفیشنل انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو مینٹلی طور پہ ہیل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ میں دوبارہ آؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔